ہر ایک اللہ کو ماننے والے کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے کی صرف اور صرف ایک ہی تمنا ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد اس کو ہمیشہ ہمیشہ کی جنت مل جائے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا، یا ابن الخطاب اذهب فنادی فی الناس انه لا يدخل الجنۃ الا المؤمنون، کہ خطاب کے بیٹے جاؤ اور جا کر کے لوگوں میں اعلان کر دو کہ جنت کے اندر صرف اور صرف ایمان والے ہی جائیں گے۔ تو کیا پتہ چلا ہمیں اس حدیث مبارکہ سے؟ پتہ ہی چلا کہ جنت میں جانے کے لیے ایمان کا ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے، شرط ہے۔ اور ہر ایک ایمان والے کی یہی تمنا ہوتی ہے، یہی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنتوں کی نعمتوں سے اس کو نواز دے، اس کو جنت میں داخلہ عطا فرما دے۔ تو پہلی صفت تو یہ ہے کہ وہ جو بھی کام کرے، ایمان والا جو بھی کام کرے، جو بھی عمل کرے، یہ سوچ کر کے کرے کہ قیامت کے دن اس کو اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر اپنا حساب دینا ہے۔ اللہ اکبر۔ انسان کوئی بھی کام کرے، اچھا کام کرے یا اس کے ذریعے سے برا کام ہو جائے، یا برا کام کرنے کا سوچے یا اچھا کام کرنے کا سوچے، تو میری ماں اور بہنوں سب سے پہلے اس بات کو سوچ لے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کھڑا ہو کر کے مجھے حساب دینا ہے۔ اس کے دل کے اندر اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا خوف ہو، ڈر ہو۔ اگر ہم سب کے دلوں کی یہی کیفیت بن جائے، ہم سب کے دلوں کے اندر یہ گمان پیدا ہو جائے کہ ہاں میں کوئی بھی اچھا کام کروں گا یا کرتا ہوں، یا میں کوئی بھی کام اچھا کروں گی یا کرتی ہوں، تو میرے ماں اور بہنوں، اور یہ کام کرنے کے ساتھ اس کے دل کے اندر یہ بھی خیال آ جائے کہ ہاں مجھے اللہ کے سامنے بھی کھڑا ہونا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر کے بھی جواب دینا ہے۔ میری ماں اور بہنوں، حدیث مبارکہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر ایک انسان سے میدان محشر میں 5 چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور تب تک اس کے قدم اللہ کے سامنے سے بالکل بھی نہیں ہل سکیں گے، نہ ہٹ سکیں گے، کہ جب تک کہ اس سے اس کی زندگی کے بارے میں 5 سوالات نہ کر لیے جائیں۔ تو ہم کوئی بھی کام کریں، میری ماں اور بہنوں، ہم کوئی بھی کام کرنے کا ارادہ کریں یا کام کریں، ہمارے دل کے اندر سب سے پہلے یہ بات فوراً آ جانی چاہیے کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر کے بھی جواب دینا ہے۔ اس کے دل کے اندر فوراً ڈر پیدا ہو جائے کہ ہاں اگر میں غلط کام کر لوں گی یا کر لوں گا تو مجھے اللہ کو کیا جواب دینا ہے، اللہ کے سامنے جب میرا حساب ہوگا تو میں کیا جواب دوں گا یا دوں گی۔ تو پہلی صفت ہم سب کی یہ ہونی چاہیے، اور ایک ایمان والے کی شان ہوتی ہے، ایک ایمان والے کی صفت ہوتی ہے کہ جو بھی کام وہ کرے سوچ سمجھ کر کے کرے، اور یہ سوچے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس کام کا حساب دینا ہے، اس کام کا جواب دینا ہے۔ اگر ہم سب کی کیفیت ہو جائے تو میرے ماں اور بہنوں، ہم سب کا ایمان بھی بڑھ جائے گا، اور ہم کبھی غلط کام کرنے کی بنا سوچیں گے، اگر دل کے اندر یہ گمان پیدا ہو جائے کہ ہاں مجھے اللہ کے سامنے بھی حساب دینا ہے۔ دوسری صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے کاموں کے سامنے اپنی دلی خواہشات اور نفسانی چاہتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، کہ ابھی من یہ کر رہا ہے، اذان بھی ہو گئی، مؤذن نے بھی پکار دیا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، کہ بندوں اور بندیوں آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، لیکن دل کہہ رہا ہے، نفسانی خواہشات کہہ رہی ہے کہ ابھی تو بہت وقت ہے، سو جاؤ، یا ابھی تو بہت وقت ہے، کھانا کھا لو، یا ابھی تو بہت وقت ہے، تھوڑا سا موبائل چلا لو، یا ابھی تو بہت وقت ہے، تھوڑا سا اور کھیل لو، یا ابھی تو بہت وقت ہے کہ تھوڑی سی اور باتیں کر لو۔ اگر ہم نے اپنے نفس کی ان باتوں کو مان لیا، نفسانی خواہشات کی اتباع کر لی، پیروی کر لی، تو میری ماں اور بہنوں، ہم ایمان والوں میں شمار نہیں کیے جائیں گے، ہمارا ایمان کا لیول بالکل گھٹ جائے گا، 0% ہو جائے گا۔ تو پہلی صفت کیا ہوئی کہ ہم جو بھی کام کریں سوچ سمجھ کر کے کریں، اور دل کے اندر یہ گمان ہم سب کے دلوں کے اندر آ جائے کہ مجھے اس کام کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو حساب بھی دینا پڑے گا۔ اور دوسری صفت کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے کاموں کے سامنے اپنی دلی خواہشات اور نفسانی چاہتوں کو بالکل چھوڑ دے، کہ نہیں اذان ہو گئی تو پہلے نماز پڑھوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب اذان ہو جاتی تو آپ کسی سے بات بھی نہیں کرتے تھے،
آپ کے چہرے کی رنگت بدل جاتی تھی، آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا اور فوراً مسجد کی طرف چل دیا کرتے تھے۔ تو میری ماں اور بہنوں، جب تک ہم سب کے اندر یہ دو صفات نہیں پائی جائے گی، ہم سب مکمل ایمان والے نہیں کہلائے جائیں گے۔ اس لیے کہ نفسانی خواہشات کی اتباع کرنے والا کبھی اللہ کا اور اللہ کے رسول کا نہیں ہو سکتا۔ وہ ہمیشہ اپنے نفس کی پیروی کرنے والا ہوتا ہے۔ جب من چاہا نماز پڑھ لی، جب من چاہا قرآن پڑھ لیا، جب من چاہا عبادت کر لی، جب من چاہا کوئی اچھا کام کر لیا، اور جب من چاہا ان کاموں کو چھوڑ دیا۔ تو یہ اللہ کی پیروی نہیں ہوئی میری ماں اور بہنوں، یہ تو اپنے نفسانی خواہشات کی پیروی ہوئی۔ اور جب ہم یہ سب کام کرنے والے بن جائیں گے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے والے بن جائیں گے، تو میری ماں اور بہنوں، اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا کہ جنت کے اندر ایمان والے داخل ہوں گے، ہم سب مکمل ایمان والے بن جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے اندر ہم سبھی کے لیے بہت طرح طرح کی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں کہ جن کے بارے میں آتا ہے میری ماں اور بہنوں کہ آج تک نہ کسی کان نے ان نعمتوں کے بارے میں سنا، نہ کسی آنکھوں نے جنت کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کے لیے اپنے نیک بندوں اور بندی کے لیے تیار کر رکھی ہے، آج تک نہ اس نعمتوں کو کسی نے دیکھا۔ اور دیکھنے سننے کی تو بہت دور کی بات ہے، آج تک بھی کسی کے دل کے اوپر تک بھی کسی کے دل تک اس کا گمان نہیں گزرا کہ کیسی نعمتیں ہوں گی، کیسا ماحول ہوگا، طرح طرح کی چیزیں ہوں گی، کتنی فیسلٹیز ہوں گی کہ جنت کے اندر ایک محل کا مل جانا، اور اس محل کے اندر روایت کے اندر آتا ہے کہ وہ محل سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنا ہوا ہوگا، اس کا گارا یاقوت کا ہوگا۔ کس طرح کا وہ محل ہوگا، کس طرح کی وہ جگہ ہوگی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں اور بندی کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ آج ہم سب کو ایک بات کا عہد کر لینا ہے کہ جنت میں جانے کے لیے میرے ماں اور بہنوں ایک کام ہمیں سب سے پہلے کرنا ہے کہ ہم سب کو اپنے کانوں کی حفاظت کرنی ہوگی۔ ویسے تو انسان کو اپنے پورے اعضاء کی، جسم کے ایک ایک اعضاء کی حفاظت کرنی چاہیے، اور انشاءاللہ ہم کریں گے اپنی آنکھوں کی حفاظت کہ آنکھوں کو غیر محرم مرد یا غیر محرم عورت کو دیکھنے سے اپنے آپ کو کنٹرول میں کریں گے۔ موبائل فون کے اندر غلط موویز، غلط تصاویر دیکھنے سے اپنے آنکھوں کو بچائیں گے، پرہیز کریں گے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایک ناک دی ہے، ایک زبان دی ہے، کان دیے، ہاتھ دیے، کوئی ٹیکس نہیں مانگا کہ اگر آج ہم گورنمنٹ پانی یوز کرتے ہیں اس کا بھی ٹیکس دینا پڑتا ہے، موبائل فون یوز کرتے ہیں اس کا بھی ٹیکس دینا پڑتا ہے، موبائل سم چلاتے ہیں، موبائل نمبر یوز کرتے ہیں اس کا بھی ریچارج ہوتا ہے، حتیٰ کہ بجلی کا بل کا ٹیکس جاتا ہے، ہر ایک چیز کا، دنیاوی چیز کا ٹیکس ہم سب کو دینا پڑتا ہے۔ لیکن میرے ماں اور بہن، ہم ذرا سوچیں، غور و فکر کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اتنی نعمتوں سے نوازا، ہم سب کے پیروں کو بالکل اعضاء کو درست بنایا، ہاتھوں کو درست بنایا، ہماری زبان کو بولنے کے قابل بنایا، ہماری ناک کو سونگھنے کے قابل بنایا، ہمارے کانوں کو سننے کے قابل بنایا، ہماری آنکھوں کو دیکھنے کے قابل بنایا۔ لیکن ماں اور بہنوں، ہم سب کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نعمتوں کو دے کر کے کوئی ٹیکس وصول کرنے کا نہیں کہا کہ آپ کو اس کا ٹیکس بھی دینا ہوگا، لیکن ہاں ایک شرط ضرور لگائی ہے۔ شرط کیا لگائی کہ اپنی آنکھوں کو، آنکھیں تو آپ کو عطا کی جا رہی ہے، آپ کی آنکھ کی قیمت آپ اس سے معلوم کریں کہ جس کے پاس آنکھ نہ ہو، کان کی قیمت آپ اس سے معلوم کریں کہ جس کے کانوں کے اندر سننے کے لیے مشینیں لگی ہوئی ہیں، آپ اس انسان سے معلوم کریں ہاتھ کی قیمت کہ جس انسان کا ایک ہاتھ کٹا ہوا ہے، آپ اس انسان سے زبان کی قیمت معلوم کریں کہ جس کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان سے بولنے کی قوت کو چھین لیا ہے۔ اگر آپ کہیں گے کہ بھائی آپ ہمیں 5 لاکھ روپے دیں، ہم آپ کو بولنے کی طاقت دیں گے، تو میرے ماں اور بہنوں، وہ کچھ بھی کرے گا، کچھ بھی کرے گی، زمین بیچے گا، مکانات بیچے گا، آپ کو پیسے لا کر کے دے گا کہ ہاں مجھے بولنے کی طاقت مل سکتی ہے۔ کوئی ڈاکٹر آپ سے بول دے، اللہ نہ کرے کسی کے ہاتھ کے اندر فریکچر ہو جائے، کسی کا ہاتھ کٹ جائے، اور ڈاکٹر کہے کہ بالکل ایسے ہی ہاتھ لگا سکتا ہوں، یا آپ کی نس بلاک ہو گئی ہے، آپ کی نس بالکل اوپن ہو جائے گی، لیکن اتنا خرچہ ہے، تو ہم کچھ بھی کریں گے، ان پیسوں کا انتظام کر کے ڈاکٹر کو دیں گے۔
لیکن میری ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی ٹیکس نہیں مانگا ہمارے ایک ایک اعضا کا کہ جس کی قیمت لاکھوں کروڑوں میں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ کوئی ٹیکس نہیں دینا، لیکن ایک شرط ضرور لگا دی کہ اگر آنکھیں دی تو آنکھوں کو بد نظری سے بچائے رکھنا، اگر زبان دی تو زبان کو بد کلامی سے بچائے رکھنا، اگر کان دیے تو غلط سننے سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاتھ دیے تو غلط کام کے کرنے سے ہاتھوں کی حفاظت کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیر دیے تو فرمایا کہ پیروں غلط راستے پر چلنے سے پیروں کی حفاظت کرنا۔ چند شرطیں لگائی، کوئی ٹیکس نہیں مانگا۔ پھر اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جس انسان کے اندر 2 صفتیں پائی جائیں گی، اپنی نفسانی خواہشات کو اپنے کنٹرول میں رکھے گا اور جو بھی کوئی کام کرے گا یہ سوچ کر کے کرے گا کہ ہاں مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس کام کا جواب بھی دینا پڑے گا، اس بارے میں مجھ سے سوال کیا جائے گا۔ جس انسان نے، جس ماں بہن نے 2 کام کر لیے، وہ انسان کامیاب ہو سکتا ہے، وہ ہماری بہن، وہ ہماری ماں کامیاب ہو جائے گی۔ اور پھر اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے اندر طرح طرح کی نعمتیں تیار کر رکھی ہے۔ مثلا ہم سب کو اپنے ان کانوں کو غلط سننے سے، غلط بات سننے سے، میوزک سننے سے، موویز دیکھ کر کے اس کے میوزک سننے سے، اسی طریقے سے فحش باتیں، لغو باتیں سننے سے اپنے کان کی حفاظت کر لی، تو میری ماں اور بہنوں، جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کانوں کے ذریعے ایسے نغمات سنائے گا کہ اس کو سننے کے بعد انسان 500-600 سال تک اس نغمے کو سنتا رہے گا، اور جب اس نغمے کو بند کر دیا جائے گا، اس میوزک کو بند کیا جائے گا، تو انسان پریشان ہو جائے گا کہ یا اللہ بند کیوں کر دیا، بڑا مزہ آ رہا تھا۔ کہ جب جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے اور وہ لوگ کہ جنہوں نے، وہ بندے، وہ بندیاں، وہ ہماری مائیں بہنیں، وہ ہمارے بھائی، جنہوں نے اپنی اس کان کی غلط سننے سے حفاظت کر لی، میوزک سننے سے حفاظت کر لی، لغو اور فحش باتوں کو سننے سے حفاظت کر لی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مبارک حوروں کے ذریعے سے، ان کی زبانوں کے ذریعے سے، حضرت موسیٰ کے، اللہ کے رسول کے زبانوں سے اس کو نغمات سنائے گا کہ جب جنتی جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے تو سب سے جو عظیم نعمت وہاں پر دی جائے گی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ، کیا ہم جنت میں اللہ کو دیکھ پائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس طریقے سے تم دنیا کے اندر سورج کو دیکھنے میں دھکم پہلا نہیں کرتے، اس کو آسانی کے ساتھ سورج کو پوری دنیا دیکھ سکتی ہے، بغیر کسی پریشانی کے سورج کو دیکھا جا سکتا ہے، اسی طریقے سے جنت کے اندر جنتی لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بالکل آسانی سے دیدار کر سکیں گے، اس اللہ کا دیدار کر سکیں گے کہ جس اللہ کا دیدار کرنے کے لیے دنیا کے انسان پریشان ہیں۔ بڑے سے بڑا اللہ کا ولی جب رات کو سوتا ہے تو اللہ سے دعائیں کر کے سوتا ہے کہ یا اللہ خواب کے اندر تیرا دیدار ہو جائے، خواب کے اندر تیرے نبی کا دیدار ہو جائے، طرح طرح کے وظیفے کرتا ہے۔ ہماری مائیں بہنیں اپنے دلوں کے اندر یہ تمنا کرتی ہیں، نماز میں دعائیں کرتی ہیں اور یہ شوق رکھتی ہیں کہ ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے اس آمنہ کے لال کا دیدار ہو جائے، اللہ کا دیدار ہو جائے، تاجدار مدینہ کا دیدار ہو جائے۔ طرح طرح کے وظیفے ہم کرتے ہیں، قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں، اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے وظیفے کرتے ہیں کہ کاش ہم سب کو اللہ کا اور اللہ کے رسول کا دیدار ہو جائے، ہم سب کرتے ہیں۔ لیکن میرے ماں اور بہنوں، جنت میں جانے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا روز دیدار کرایا جائے گا، اللہ کے رسول ہم سب کے ساتھ ہوں گے، حوض کوثر سے ہم سب کو جام پلائیں گے، ہم سب کی شفاعت کریں گے۔ لیکن کس کی شفاعت کریں گے، کس کو پانی پلائیں گے، کس کو جام کوثر پلائیں گے، اور کس کا کون اللہ کے رسول کا دیدار کرے گا؟ اس کے لیے شرط لگاتی کہ ایمان والا ہونا چاہیے اور پکا مضبوط ایمان والا ہو جانا چاہیے۔ تو جب جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے اور دنیا کے اندر جن لوگوں نے، ماں بہنوں نے، بھائیوں نے اپنے کانوں کی غلط سننے سے، میوزک سننے سے، لغو فحش باتوں کو سننے سے، چغل خوری غیبت کو سننے سے محفوظ کر لیا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ حوروں کو حکم فرمائیں گے کہ چلو میرے ان ساتھیوں کو، میرے ان جنت کے ساتھیوں کو، میرے ان مہمانوں کو ایک نغمہ سناؤ۔ میرے ماں بہنوں ذرا توجہ کے ساتھ سنیں، وہ حوریں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا پاک اور صاف بنا کر چھپا کر کے رکھا ہے
کیا آج تک کسی آنکھ نے حوروں کو نہیں دیکھا جن کے بارے میں آتا ہے کہ اگر ایک حور آسمان سے اپنے دوپٹے کو لہرا دے تو پوری دنیا جگمگ جگمگ ہو جائے؟ کہ اگر ایک حور جنت کے اندر سے سمندر کے اندر اپنا لعاب ڈال دے، تھوڑا سا تھوک ڈال دے، تو سمندر کا پورا پانی میٹھا ہو جائے۔ ایسی حور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے اندر بنا رکھی ہیں۔ ان حوروں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو انشاءاللہ العظیم ان کی زبان سے نغمہ سنائے گا۔ جب جنتی جنت کے اندر نغمہ سنیں گے تو وہ ایسا نغمہ ہوگا میری ماں اور بہنوں، ایسی مٹھاس بھری آواز ہوگی، ایسا پرسکون کلام ہوگا کہ جس کو 500 سال تک ہم اور آپ سنتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ بس ٹھہر جاؤ، رک جاؤ۔ وہ حوریں خاموش ہو جائیں گی، جنتی سب بے حال ہو جائیں گے کہ یا اللہ کیوں خاموش کر دیا، ابھی تو مزہ آنا اسٹارٹ ہی ہوا تھا۔ اللہ پوچھے گا کہ میرے ساتھیوں، میرے بندوں، میری بندیوں، کیا اس سے بھی اچھا سننا چاہتے ہو؟ تو جنتی عرض کریں گے کہ یا اللہ اس سے بھی اچھا ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں، اس سے بھی اچھا سنائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نبیوں کے ذریعے سے کلام سنائیں گے، نبیوں کے ذریعے سے نغمہ سنائیں گے۔ جب نبی جنت کے اندر نغمہ پڑھیں گے اور جنتی سنیں گے، سالوں سال گزر جائیں گے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان نبی کو روکیں گے تو پھر دوبارہ سے وہی الفاظ کہیں گے کہ اللہ کیوں خاموش کر دیا، بڑا مزہ آ رہا تھا۔ اللہ پوچھے گا کہ میرے جنتیوں کیا اس سے بھی اچھا سننا چاہتے ہو؟ تو جنتی کہیں کہ یا اللہ کیا اس سے بھی اچھا ہو سکتا ہے؟ فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہاں اس سے بھی اچھا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمائیں گے، میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے نغمہ سنائیں گے۔ تمام جنتی نغمہ سنیں گے، سنتے رہیں گے، سنتے سنتے مگن ہو جائیں گے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے رسول کو خاموش کریں گے تو جنتی پھر سے بے حال ہو جائیں گے کہ اللہ کیوں خاموش کر دیا، بڑا مزہ آ رہا ہے، اس نغمے کو سناتے رہیے، اس نغمے کو پڑھواتے رہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے بندو کیا اس سے بھی اچھا سننا چاہتے ہو؟ تو تمام جنتی حیران ہو جائے گی کہ یہ تو آخری نبی تھے، کیا اس سے بھی اچھا کلام کوئی پڑھ سکتا ہے؟ اس سے بھی اچھا نغمہ کوئی سنا سکتا ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے کہ ہاں، اب سننے والے آپ ہوں گے اور سنانے والا تمہارا رب ہوگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نغمہ سنائیں گے اور جنتی نغمہ جنت کے اندر نغمے سنتے رہیں گے۔ لیکن میرے ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرط لگا دی ہے کہ یہ نغمہ، یہ کلام وہی لوگ سن پائیں گے، وہی مائیں بہنیں سن پائیں گی کہ جن ماں بہنوں نے اپنے کانوں کو دنیا کے اندر غلط سننے سے بچائے رکھا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سب پر بہت ہی بڑا انعام ہے۔ بتانے کا مقصد یہ کہ اللہ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نواز دیا تو ہم سب کو سب کچھ مل گیا، بس اس سے بڑھ کر کے کوئی اور دولت نہیں ہے۔ ایمان کا مل جانا ہی بہت بڑی دولت ہے۔ اور انشاءاللہ میرا اور آپ کا یقین بھی ایسا، مجھے امید ہے کہ ہوگا کہ اگر ہمارے سامنے کوئی بڑے سے بڑا تحفہ پیش کرے، کوئی اربوں خربوں روپے پیش کرے، کوئی بڑی سی بڑی سلطنت پیش کرے اور وہ کہے کہ تم ایمان سے پھر جاؤ اور یہ دولت تم لے لو، تو ایسا مجھے یقین ہے کہ کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اس لیے کہ ہم سب کے دلوں کے اندر ایمان کی ایک قوت ہے، ایک طاقت ہے اور اہمیت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے جنت کو تیار کر رکھا ہے، اور غیر ایمان والوں کے لیے، فسفس ایمان والوں کے لیے، مرتد لوگوں کے لیے، منافقین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کافروں کے لیے جہنم کو بنا رکھا ہے۔ اور میری ماں اور بہنوں، جہنم کی سختی اتنی خطرناک سختی ہوگی، جہنم کی آگ اتنی خطرناک آگ ہوگی کہ جس کے بارے میں آتا ہے آپ کو سن کر کے حیرانی ہوگی۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اگر جہنم کے اندر سے ایک جہنمی کو نکال کر کے، جہنم کی آگ سے نکال کر کے اور دنیا کی آگ کے اندر اس کو لٹا دیا جائے تو میری ماں اور بہنوں، دنیا کی آگ میں آنے کے بعد اس کو سکون کی نیند آ جائے، دنیا کی آگ کے اندر وہ لٹ کر کے سو سکتا ہے۔ اتنی خطرناک جہنم کی آگ ہے، 69 درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو بھڑکائے رکھا ہے۔ اور جب سے اللہ نے جہنم کو بنایا، جہنم کی آگ بھڑک رہی ہے اور جلتے جلتے سرخ ہونے کے بعد بالکل کالی پڑ گئی،
اور جب جہنم بھڑکتی ہے، اس کی آگ بھڑکتی ہے، تو حدیث کا الفاظ یہ ہے کہ اونٹ کی طرح دکھتی ہے، جیسے اونٹ لمبا چوڑا ہوتا ہے، اوپر کو اٹھا ہوا ہوتا ہے، اس طریقے سے جہنم کے اندر آگ کے شعلے بھڑکتے رہتے ہیں۔ کتنی خطرناک سختی جہنم کی سختی ہے کہ اگر جہنم کے اندر سے ایک جہنمی کو نکال کر کے دنیا کی آگ کے اندر ڈال دیا جائے تو اس کو سکون کی نیند آ جائے۔ فرمائے کہ جہنم کی آگ اتنی سخت آگ ہے کہ اگر جہنم کے اندر ایک باریک سا سوئی کے برابر ایک سوراخ کر دیا جائے تو اس سوراخ کی تبش سے منٹوں سیکنڈوں کے اندر، چند لمحات کے اندر پوری دنیا جل کر کے راکھ ہو جائے، دنیا کے اندر کچھ بھی نہ بچے۔ میری ماں اور بہنوں، میرے لیے کہنا بڑا آسان، آپ کے لیے سننا بڑا آسان کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، مرنے کے بعد دیکھا جائے گا۔ ابھی ایک ہی زندگی ملی ہے، اس زندگی کے اندر عیش کر لیں، اس زندگی کے اندر سکون پا لیں۔ سکون کے لیے دنیا نہیں ہے، اس بات کو یاد رکھیں کہ سکون اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اور صرف جنت کے اندر رکھا ہے۔ ابھی مجھے کوئی خوشی مل جائے، آپ کو کوئی خوشی مل جائے، ایک گھنٹہ نہیں گزرے گا خوشی ملے ہوئے، ایک دن نہیں گزرے گا، ایک ہفتہ نہیں گزرے گا کہ فوراً ہی کوئی غم کی بات سننے کو مل جاتی ہے، کوئی غم لاحق ہو جاتا ہے، کوئی نہ کوئی پریشانی آ ہی جاتی ہے۔ تو دنیا سکون کی زندگی نہیں ہے، سکون کی زندگی اللہ تبارک و تعالی نے جنت کے اندر رکھی ہے، اور جنت کو ایمان والوں کے لیے رکھا ہے، ایمان والیوں کے لیے رکھا ہے۔ اور ایک مزے کی بات، ایک صحابی نے اللہ کے رسول سے عرض کیا کہ کیا رسول اللہ، کیا جنت کے اندر بازار بھی ہوں گے؟ کہ جس طریقے سے ہم دنیا کے اندر سامان خریدتے ہیں، بازاروں کے اندر جاتے ہیں، کیا جنت کے اندر بھی بازار ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، جنت کے اندر بھی بازار ہیں، لیکن ہاں، اس بازار کے اندر ایسی چیزیں نہیں ملے گی جن چیزوں کے لیے ہم دنیا کے اندر، دنیا میں کے بازاروں میں پریشان پھرتے ہیں کہ ہاں اس دکان پہ سامان نہیں ملا تو دوسرے پر ٹرائی کرتے ہیں، وہاں نہیں ملا تیسرے پر ٹرائی کرتے ہیں، آخرکار مل جائے یا نہ مل جائے اس کی بھی گارنٹی نہیں۔ لیکن جنت کے اندر جو بازار ہوگا، اس بازار کے اندر جب انسان جائیں گے، جب جنتی جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی خوبصورت، بڑی معصوم وہاں پر تصاویر لٹکی ہوئی ہوگی، چہرے ہوں گے کہ انسان ان چہروں کو دیکھ کر کے تمنا کرے گا کہ کاش میں بھی اتنا خوبصورت ہوتا۔ جیسے ہی اپنے دل کے اندر یہ گمان کرے گا، فوراً اس کی شکل اس جیسی شکل میں تبدیل ہو جائے گی۔ کوئی اللہ کی بندی، کوئی ہماری ماں بہن یہ خواہش کرے گی، تمنا کرے گی کہ کتنی خوبصورت تصویر ہے، کتنا خوبصورت چہرہ یہ ہے، کاش میں بھی ایسی ہوتی۔ بس سوچنے کی دیر ہوگی، اس کی شکل بالکل اس کے اندر تبدیل ہو جائے گی۔ اس طرح کا بازار ہوگا، اور طرح طرح کی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے اندر، شراب کی بہترین شراب جس کے اندر مشک اور زعفران ملا ہوا ہوگا، اس طرح کی شراب کی نہریں تیار کر رکھی ہے، دودھ کی شہریں جاری ہوں گی، شہد کی نہریں جاری ہوں گی۔ یہ سب کس کے لیے؟ کیا ضرورت تھی ان سب چیزوں کے لیے؟ لیکن نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا بندہ اس مصیبت کی دنیا کے اندر رہ کر کے، اس پریشانی کی زندگی کے اندر رہ کر کے مجھے یاد کرنے والا بن جائے، اپنے نفسانی خواہشات کی پیروی نہ کر کے میرے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے لگ جائے۔ یہ سب نعمتیں اس کے لیے ہوں گی۔